نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک کی مختصر تفسیر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 فضیلتیں عطا فرمائی۔ انسانیت کی آبادی سے پہلے اس زمین پر جن رہتے تھے۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اس سے پہلے اس زمین پر جن رہا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے سرکشی اور نافرمانی کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے زمین کی خلافت و سلطنت چھین کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہا اور وہ انسانوں کو پیدا کرنا چاہا، تو فرشتوں نے اعتراض کیا، بلکہ سوال کیا کہ اے اللہ رب العالمین، اگر تو اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا فرما رہا ہے تو ہم تیری عبادت کے لیے تو کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ ایک عقیدے کی بات اس آیت میں یہ بتا دی گئی کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیدا فرمایا، پھر ان کو 3 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام بتا دیے، علم عطا فرما دیا، یہ پہلی فضیلت ہوئی، اور اس علم کی بنیاد پر فرشتوں پر یہ فوقیت لے گئے، برتری حاصل کی۔ دوسری فضیلت ان کو یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جنوں کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، یہ دوسری آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت کے اندر رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت کے اندر جو چاہو جیسا چاہو بالکل مستی کے ساتھ کھاؤ پیو اور جنت کے اندر اپنا مسکن بنا لو۔ یہ آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت ہوئی جو ان آیتوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہنے لگے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس راندے درگاہ ٹھہرا، اس کو دھتکار دیا گیا۔ اب وہ آدم علیہ السلام کا اور ان کی ذریت کا ہمیشہ کے لیے دشمن ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں جب ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو ہدایت بھی دی اور فرمایا اس جنت کے اندر جو بھی چیز ہے ساری چیزیں آپ کھاؤ، ہر چیز ہر نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک ایسا درخت ہے جس درخت کے قریب آپ کو نہیں جانا ہے، منع کیا جاتا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر چلے گئے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس گناہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ کہا کہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حرام تھا آدم علیہ السلام کے لیے کہ اس درخت کو کھاتے یا اس کے پھل کو چکھتے، لیکن یہاں شیطان دشمنی لے چکا تھا، بہکانا شروع کیا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ اور یہاں ایک غور کرنے کی بات ہے کہ ساری جنت حلال، ایک درخت اللہ نے حرام کیا تھا آدم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے، یا کسی اور حکمت کے لیے جو ہم اور آپ نہیں جانتے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ حلال چیزیں زیادہ ہیں، حرام صرف ایک پیڑ تھا، ایک درخت تھا۔ ایسے ہی دنیا میں بھی، شریعت کے اندر بھی حلال بہت زیادہ ہے، حرام کم ہے، لیکن شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم حلال چھوڑ کر حرام پر آئیں، وہاں ساری جنت کی حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام پر لانے کے لیے اس نے بڑی چالیں چلی۔
آدم علیہ السلام کے پاس آیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، دونوں میاں بیوی کے پاس آتا ہے اور ان دونوں کو گمراہی میں گرانے کی، لے جانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ وہاں شیطان ابلیس آتا اور قسم کھاتا ہے، وَقَاسَمَهُمَا، اللہ کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، دیکھو مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ قسم کھا کر کہتا ہے میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو خیر خواہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو ابلیس نے کہا دیکھیے یہ جو درخت ہے جس سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، یہ درخت دراصل ایک ایسا درخت ہے کہ اگر اس میں سے آپ نے پھل کھا لیا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، لہٰذا میں کہتا ہوں یہ درخت کا پھل کھا لو اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جاؤ۔ اس طرح سے اس نے بہکایا۔ اب آدم علیہ السلام انسان تھے، مقدر میں غلطی لکھی تھی، بہک گئے، کھا لیا اور دونوں کو اللہ رب العالمین نے جنت سے باہر نکال دیا، یعنی میاں بیوی دونوں باہر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، میں نے کہا کہ تم دونوں اتر جاؤ، یعنی میاں بیوی اور ابلیس یہ سب کے سب زمین پہ جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اللہ نے وہیں پر تعین کر دیا کہ شیطان اور انسان یہ ہمیشہ دشمن رہیں گے، اور دشمن جو ہوتا ہے اپنے دشمن کو ہمیشہ نیچے گرانے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ہم اور آپ شاید شیطان کو اپنا دشمن نہیں مانتے ہو، لیکن وہ اپنے کام کو، اپنے مشن کو نہیں بھولا ہے، ہر قدم پہ ہمیں بہکا رہا ہے اور اسی میں لگا ہے کہ تمہیں تو دوبارہ ہم جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جاؤ دنیا میں وہاں رہو، ٹھہرو اور وہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، إِلَىٰ حِين، لیکن یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ اللہ نے وہیں پر کہہ دیا کہ دنیا میں ایک مقررہ وقت کے لیے بھیج رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، واپس تم لوگوں کو ہمارے پاس آنا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے لیے انہیں توبہ کی توفیق عنایت فرمائی۔ اب آدم علیہ السلام کیسے توبہ کریں؟ تو اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پہلے تو اللہ نے انہیں توفیق دی کہ توبہ کی طرف آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وہ الفاظ، وہ دعا ڈالی جس دعا کو کر کے اللہ سے وہ معافی مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گا، اگر تو رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا اللہ نے سکھائی آدم علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگی ہے۔ یہ ایک سبق یہ بھی ملا کہ ہمارے اور آپ کے دادا آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان، اللہ کو جو پکارنا ہوا تو کسی اور کے وسیلے سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ کے نام کا وسیلہ دیتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، توبہ قبول فرما لی، انہو هو التواب الرحیم، کیونکہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ تم سب کے سب زمین پہ جاؤ، آدم علیہ السلام کو بھی، ان کی بیوی کو بھی، پوری آدم اور ان کی ذریت سب زمین پہ جاؤ، اور ابلیس اور اس کی پوری نسل تم سب زمین پہ جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہیں پر یہ بھی کہہ دیا سنو زمین پہ بھیج رہا ہوں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تمہارے پاس میری طرف سے جب کبھی کوئی ہدایت کی بات پہنچے گی، ہدایت نبی کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، رسول کی شکل میں، کچھ بھی ہدایت کی چیز تمہارے پاس پہنچے گی، فمن تبع ہدایا، تو جو میری اس ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ تو وہ خوف کھائے گا اور نہ اسے غم ہوگا، نہ تو غمگین ہوگا نہ خوف زدہ ہوگا۔ اور دوسری آیت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا نہ تو بدبخت بنے گا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جاؤ زمین پہ رہو، میری طرف سے کوئی گائیڈنس، میری طرف سے کوئی رہنمائی، کوئی ہدایت جب پہنچے گی اور اس ہدایت کی جو پیروی کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، تو 4 چیزیں اسے ملیں گی، 4 اس کے فائدے ہوں گے۔ 2 فائدے یہاں بتائے گئے، ایک اسے خوف نہیں ہوگا، دوسرا یہ اسے کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، اور یہ خوف اور غم ہر اعتبار سے، نہ تو دنیا میں وہ خوف زدہ رہے گا اور نہ دنیا میں وہ غم زدہ رہے گا، نہ وہ آخرت میں خوف زدہ ہوگا نہ وہ آخرت میں غم زدہ ہوگا۔ تیسری وہ چیز جو ہدایت کی اتباع کرنے پر ملنے والی ہے، فلا یضل، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پہ جو پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہوگا جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر چلے گا۔ ولا یشقی، اور وہ بدبخت نہیں ہوگا، شقی نہیں ہوگا، بلکہ وہ سعید ہوگا، خوش قسمت ہوگا، نیک ہوگا، وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ 4 چیزیں اسے ملنے والی ہیں۔ پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یاد رکھو جو کفر کریں گے، انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کا بالکل کھلم کھلا جھٹلائیں گے، انکار کریں گے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے۔ اصحاب النار یہ اصطلاح آپ سمجھیں، صاحب کا مطلب ہوتا ہے کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ رہے، ساتھ میں رہے، اس کو صاحب بولتے ہیں کہ یہ اس کا صاحب ہے، یعنی اس کا ساتھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو جہنم کے ساتھی ہیں، مطلب یہ ہوا کہ جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ پھر آگے اللہ نے تاکید بھی کر دی، یہ ہمیشہ اسی جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اس وقت آدم علیہ السلام سے کہا تھا ہدایت آئے گی، اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کی مخالفت نہ کرنا، اگر کرو گے تو یہ ملے گا، نہیں کرو گے تو پھر جہنم تیار ہے۔ یعنی واپس جنت میں آنا چاہتے ہو تو میری بھیجی گئی ہدایت پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر دوسری چیز تیار ہے، وہ ہے جہنم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عنایت فرمائے، الہ العالمین ہم سب کو جنتی اعمال کرنے کی توفیق دے، جنت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔